الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام پہلے مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مدار العالمین حضرت سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیدرآباد کے مایہ ناز ولی کامل قطب الاقطاب حضرت سید حسن برہانہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہوں میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے آج جلسہ حضرت زندہ شاہ مدار جلسہ فیضان حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جلسہ فیضان حضرت برہانہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیا گیا ہے۔ اولیاء اللہ سے وابستگی سے ہمیں بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ ہی کا احسان ہے کہ ہم تک ان کے ذریعے سے دین ملا، اسلام ملا، اور جو اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہی حق والے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ کئی فرقے ہیں
لیکن کسی فرقے میں ولی نہیں ہے. صرف اہل سنت جماعت کا یہ امتیاز ہے کہ اہل سنت جماعت میں ولی ہیں. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی اہل سنت جماعت میں ہیں. خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی اہل سنت جماعت میں ہیں. حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی اہل سنت جماعت میں ہیں. حضرت بابا فرید گنج چکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی اہل سنت جماعت میں ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی اہل سنت جماعت میں ہیں. حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی سنت الجماعت میں ہیں. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ سنی اہل سنت جماعت میں ہیں. حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز یسودراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی اہل سنت جماعت میں ہیں. اور حضرت بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی. حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ، شریف بابا رحمۃ اللہ علیہ سنی. یہ جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے اللہ کے محبوبین ہیں، یہ سنی ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جو اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور یہ خوشخبری سنائی ہم کو کہ اولیاء اللہ کے تذکرے سے ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ہم اسی امید میں اللہ والے، اللہ کے محبوبین کا، ولیوں کا اور بزرگان دین کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی قدرت. تو اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہے. حضرت مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا فرمایا، ہرچہ خواہد ہم نشینی با خدا، وہ نشینت در حضور اولیاء. اگر تم کو خواہش ہے کہ اللہ کے پاس بیٹھیں، اللہ کی قربت حاصل کریں، یہ اگر خواہش ہے کسی کو تو وہ کیا کرے، وہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جائیں، اولیاء اللہ کی خدمت میں رہیں، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھیں اور ان سے فیض حاصل کریں، برکتیں حاصل کریں. اس لیے تو یہاں تک بھی بزرگوں نے لکھا کہ اگر ہم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا نہیں سک رہے ہیں تو اولیاء اللہ کا ذکر کرنا بھی ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے مماثل ہے. اس لیے اہل سنت الجماعت درگاہوں میں حاضری دیتی ہے اور اولیاء اللہ کے تذکرے کرتی ہے، اولیاء اللہ کے بیانات کر کے ان کو خراج عقیدت و محبت پیش کر کے اپنا نام ان میں شامل کرنا چاہتی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے. اور اللہ جب کسی اپنے پیارے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، اے جبریل تم بھی اس بندے سے محبت کرو اور اس بندے کی محبت کو آسمانوں میں عام کر دو. جب یہ ندا سارے آسمان میں کر دی جاتی ہے پھر زمین میں ان کی محبت کو اتار دی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی مخالفت کے باوجود بھی اعراس میں، عرسوں میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں. نہ کسی کو رخصہ دیا جاتا ہے،
نہ کوئی لاریوں کا انتظام کیا جاتا ہے، نہ کوئی پبلک جمع کرنے کا کوئی انتظام ہوتا ہے، لیکن لوگ عرس میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اسی لیے تو ان کو یہ مجدہ ملتا ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ تو ذکر سے جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو ذرا عقل سے سوچو کہ ذکر کا جب یہ عالم ہے تو ان کی درگاہ کا کیا عالم ہوگا، جبکہ ان کا وجود مبارک درگاہ میں موجود ہے۔ اور اہل سنت جماعت کے عقائد کے مطابق تو اولیاء اللہ کا وصال ہوا ہے، وہ اللہ سے ملے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اپنے مزارات میں زندہ ہیں، آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی سنتے بھی ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس لیے لوگ جا کر ان سے اپنے معروضات پیش کرتے ہیں اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کی چوکھٹوں کو چومتے ہیں۔ تو بعض ناسمجھ بے روح موحدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ تو اللہ ہی کو ہوتا ہے، سجدہ کسی کو نہیں ہوتا۔ سجدہ نہیں ہے بلکہ اولیاء کی بارگاہ میں ہماری عقیدت کا اظہار ہے، اور وہ تعظیم اور عقیدت کی جھکاؤ ہے جس کو یہ اندھے لوگ سمجھ رہے ہیں سجدہ ہے۔ اس لیے خوب یہ کہا گیا کہ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی ساہی، سجدہ نہ سمجھ نزدی دل دیتا ہوں نذرانہ۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ ہے، رحمتوں کا ٹھکانہ ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو اس کا آسان رستہ یہ ہے کہ کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور کم سے کم ان کا ذکر بلیغ کیا جائے۔ تو آج ہم کو یہ خوش نصیبی حاصل ہو رہی ہے کہ آج ہم حضرت مدار العالمین سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا برہان شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ یہ دو بزرگ اتنے عظیم الشان بزرگ ہیں۔ حضرت برہان شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف تو یہاں عیدی بازار میں سے آگے جانے کے بعد مشہور ریاست نگر میں برہان شاہ صاحب کی درگاہ تو بہت مشہور ہے۔ آج ان کا عرس پاک بھی ہے اور اسی مناسبت سے ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے آپ کا تذکر عظیم کر رہے ہیں۔ اور حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر شریف 556 سال ہوئی، حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مزار مبارک مکھن پور میں ہے، کانپور کے علاقے مکھن پور میں، اور ان کا بھی عرس جاری ہے۔ ان کا بھی عرس بھی 17 جمادی الثانی کو ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ سعادت مندی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کریں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدار العالمین کہا جاتا ہے، یہ قطب المدار کہا جاتا ہے۔ تو یہ قطب المدار ایک عہدہ ہے روحانیت کا، اور اس کے مختلف تعریفات ہیں۔ بہرکیف اولیاء اللہ میں بہت اونچا مقام ہے حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے مداری سلسلہ ہے۔ یہ جو آپ مداری سنتے ہیں یہ مداری سلسلہ ہے۔ اور حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت علی ہے حلبی۔ حضرت زندہ شاہ مدار کی والدہ کا نام فاطمہ ثانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب میں شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے گاؤں میں آپ کی تولد ہوئے، اور
آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں اور آپ کا بہت بڑا اونچا مقام ہے. آپ نے علم حاصل کیا اور حافظ قرآن ہوئے، بلکہ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کو انجیل، زبور، توریت، یہ ساری کتابوں کے آپ ماہر تھے. حدیث، تفسیر، تمام فقہ، تصوف میں ایک تائے روزگار تھے. اتنا بڑا علم تھا. تو اس بات کو میں اس بات سے دہراتا ہوں، ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہر ولی عالم ہوتا ہے. جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سب عالم ہیں. اس لحاظ سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جاہل کو عالم نہیں بناتا اور جاہل کو ولی نہیں بناتا. جاہل کو اللہ ولی نہیں بناتا. اللہ جب ولایت دیتا ہے تو علم بھی عطا کرتا ہے. اس لیے اب یہ جو ڈھونگی بابے نکل گئے، نہ علم، نہ کچھ تقویٰ، نہ پرہیزگاری، اب یہ ڈھونگی باباؤں سے بچنے کے لیے اولیاء اللہ کی درگاہیں ہیں. اب جن کے پاس علم نہیں ہے، اب بولے تو لوگ چڑ جاتے، کل تک پنچر جوڑتے تھے اب بابا بن گئے، کل تک جو ہے نا کچھ اور کام کرتے تھے، ریٹائر ہوتے ہی بابا بن گئے. نہ علم حاصل کریں، نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ کچھ تقویٰ، نہ طہارت. اب ایسے لوگوں سے اسلام کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے ہم یہ جلسے رکھ کے آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھائی ڈھونگی باباؤں کے پاس مت جائیے، اصلی اللہ کے محبوبین کی درگاہوں پہ جائیے اور وہاں آپ کو فیض ملے گا، برکتیں ملیں گے. تو حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جید عالم تھے. تمام علوم کو آپ نے حاصل کیا. آپ کو ہر فن میں ید طلا حاصل تھا، یعنی ہر فن میں آپ دسترس اور مہارت رکھتے تھے. جتنے علوم تھے اس کو آپ نے سیکھا، حاصل کیا. اور آپ حج کو جانے کے لیے اپنے والدین سے اجازت لی، لیکن راستے میں خیال بدلا کہ بیت المقدس جائیں. یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہوتی ہے. جب بیت المقدس گئے تو وہاں پر حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. آپ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے اور بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تربیت دے کر خلافت سرفراز فرمائی. بایزید بسطامی اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ وہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں. تو زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ بایزید بسطامی کے مرید ہیں. بایزید بسطامی ایسے بزرگ ہیں کہ جن کے متعلق حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کا کہا کہ بایزید بسطامی کا مقام اولیاء اللہ میں ایسا ہے جیسا فرشتوں کا جبریل علیہ السلام کا مقام ہے. ان کے مرید ہیں حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے تربیت حاصل کی، ان سے خلافت حاصل کی. پھر آپ حج بیت اللہ کیے. پھر آپ کو حکم یا کہ ہندوستان کی طرف جائیں. تو جب آپ جہاز میں بیٹھے جدہ میں تو وہاں مختلف مذہب کے لوگ تھے. آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی. اس میں جو ہے یہودی، عیسائی، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں. تو آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی. آپ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک اور یکتا ہے، اللہ کو مانو، یہ بتوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ. تو لوگ آپ کی مانے نہیں، آپ کا مذاق اڑائے. تو ایک بہت زبردست طوفان آ گیا. طوفان آیا، تمام جہاز ٹوٹ پھوٹ کے گر گیا، پورے لوگ غرقیاب ہو گئے. حضرت کو ایک تختہ مل گیا.
آپ اس تختہ کے سہارے سمندر میں چلتے 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 ایک مقام پہ رک گئے اور اس مقام پہ آپ نے کئی سال گزارے، اور اس کے بعد وہ چلتے چلتے گجرات کا ایک علاقہ ہے کھمبایت، کھمبایت کے کنارے وہ تختہ لگا. تو آپ نے جب وہ چل رہے تھے تو یہ دعا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسا بنا دے کہ نہ مجھے بھوک لگے نہ میرا کپڑا میلا ہو. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور آپ کے جب کھمبایت کے کنارے پر لگے تو آپ آئے، نہایت ہی نڈال، کئی سالوں سے بہہ رہا تھا وہ. تو جب کھمبایت کے مقام پر آپ کا وہ تختہ لگا، آپ نیچے اتر کے آئے، نڈھال پڑے ہوئے تھے کہ آواز آئی، اے بدی الدین احمد صاحب. تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. خضر علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے ایک جنگل کے مقام پہ محل ہے، محل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ سے 9 لقمے کھلائے، اور پھر ان کو لباس پہنایا جنتی، اور آپ کے چہرے پر سرکار نے اپنا ہاتھ مسح کیا. اس کے بعد آپ کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور آپ اس لیے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے کیونکہ اس کی تاب ہی نہیں تھی چہرہ دیکھنے. اور آپ جب ایک ہی لباس پہنتے تھے وہ نہ کبھی میلا ہوتا تھا نہ اس میں کچھ ہوتا تھا، ہمیشہ پاک اور ستھرا رہتا تھا. اور آپ 12 سال تک بھوکے پیاسے رہے، کچھ نہیں کھایا 12 سال. آپ کے اگر چھلے دیکھیں گے تو ایسے ایسے مقامات پہ آپ نے چھلا کیا ہے کہ زمین میں اندر جا کے چھلا کیا، کئی سال زمین میں بیٹھ کر آپ نے عبادت کی اللہ کی. چھلا وہ تو کئی سال اندر بیٹھ کے اللہ کی ریاضت، اللہ کو منانا، اللہ کی عبادت کرنا. آپ نے سمندر میں چھلا کیا کئی سالوں تک. اس طرح ہندوستان میں تشریف لانے والے پہلے ولی ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہندوستان کے کئی غیر مسلموں نے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. آپ نے تبلیغ کی، آپ پوری دنیا پھرے اور ہندوستان کے چپے چپے میں پھرے ہیں. تب آپ کو جو ہے نا خود حیدرآباد میں 4 کمان میں، یہ 4 کمان جو چار مینار کے پاس 4 کمان ہے، وہاں جو حضرت کا چھلا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یہاں تشریف لائے تھے. یہ 4 کمان. تو اس طرح کئی علاقے ہیں ہندوستان میں، کرالا ہے، آسام ہے، اتر پردیش ہے، اور آپ کے مہاراشٹرا ہے، کرناٹک ہے، آندھرا کے علاقے ہے، تلنگانہ کے علاقے ہے. کئی علاقوں میں حضرت کے کئی چھلے ہیں جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور عبادت فرمائی. اتنے مجاہدے آپ نے فرمائے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی قوت و طاقت دی کہ بڑے بڑے آپ کے سامنے آتے تھے، جھک جاتے تھے. کئی برہمن، کئی جوگی، کئی جو ہے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. آپ کا نام سے اجمیر شریف میں ایک اسٹیشن بھی ہے، مدار اسٹیشن، اور آپ جس مقام پہ پہاڑ پہ ٹھہرے تھے مدار پہاڑی بھی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملاقات کی ہے وہ پہاڑی پہ جا کر. تو اس طرح آپ کی 556 سال عمر شریف ہوئی. جب آپ کو حکم ہوا تو مکھن پور آئے،
مکھن پور پہ آ کر وہ جگہ کا انتخاب کیا، وہیں مقیم ہوئے، وہیں آپ کا وصال پاک ہوا۔ 17 جمادی الثانی کو آپ کا عرس پاک بڑی دھوم سے مکھن پور میں منایا جاتا ہے۔ آج بھی وہ ایک کھیڑا گاؤں کی طرح ہے، لیکن لاکھوں لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور آپ کو خراج عقیدت و غلامی پیش کرتے ہیں۔ تو آپ کی بڑی کرامتیں ہیں۔ یہی اجمیر شریف کے مقام پر ایک جوگی آیا آپ کو آزمانے کے لیے، اس نے جو ہے نا لوہے کے چنے بنا کے لایا۔ دیکھیں گے آپ یہ چنے کا آپ کو پیش کیا تو آپ بولے میں روزے سے ہوں، اور آپ مسلسل روزے رہتے تھے، مسلسل عبادتیں کرتے تھے، مسلسل چلہ کشی کرتے تھے۔ آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کو اسلام کی دولت ملی، آپ کے کئی خلفاء موجود ہیں، آپ کا سلسلہ جاری ہے، آپ کا سلسلہ بایزید بسطامی سے ہوتے نقشبندیہ سلسلہ ہے، آپ کو کئی سلاسل میں آپ درد کے رکھتے تھے۔ تو اس طرح آپ کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے۔ تو آپ کی بڑی شان ہے۔ تو وہ جوگی آیا آپ کی بارگاہ میں، وہ جو چنے لے کے اس کو کوٹ کرا ایسا کہ چنے دکھے، اور وہ تھے لوہے کے فولاد۔ تو پیش کیا، آپ نے کھائے تو اس نے کہا آپ یوں ہی کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فوراً اس میں نظر ڈال کے تم دیکھتے، بلکہ زمین میں بوئے، زمین میں بولتے ہی وہ چنوں میں سے پودے نکلے۔ آپ کا وہ فیض تھا، وہ کرامت تھی، وہ جوگی خائل ہو کے۔ تو یہ ہندوستان میں اس وقت جوگیوں کا، منتھوں کا بڑا زور تھا، وہ بھی چلا کرتے تھے۔ آپ بھی زمین میں کے اندر کئی کئی سال رہے ہیں، جیسا جوگی رہتے تھے نا، تو رہتے تھے اور ان کو بتایا۔ تو یہ بات بعض عقل پرستوں کو سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے پرے بات ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی بات عقل میں نہیں آتی، یہ عشق والوں کو سمجھ میں آتی، یہ محبت والوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں کا جو کلچر تھا، یہاں کا جو مزاج تھا، یہاں جو لوگ اپنے گیان اور دھیان میں رہتے تھے، ان کو جواب دینا بھی ضروری تھا۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جوگیوں کو، کئی مہنتوں کو انہی کے طریقوں کو بتاتے ہوئے اسلام میں لا لیا۔ ان سے نے کہا تم کلمہ پڑھو، بلکہ وہ خود آپ کی نظر کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی صورت کو دیکھ کر، آپ کے انداز کو دیکھ کر، آپ کے مزاج کو دیکھ کر وہ خود مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مسلمانوں کو کہنا کہ مسلمانوں نے یہاں زبردستی کر کے لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان بنایا، کسی مسلمان نے زبردستی کر کے ہندوستان میں کسی کو بھی مسلمان نہیں بنایا۔ جو خود اسلام سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے ہوئے۔ تبلیغ کرنے کا تو حق ہر مذہب کو ہے، تبلیغ کی اچھی باتیں بتائی، اللہ کا تعارف دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان عطا فرمایا، اپنی کرامتیں بتائی۔ جب لوگ کرامتوں سے متاثر ہو کر جب آپ کی طرف آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، تو کلمہ رسول پاک کا پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید کیا ہے سکھائی، اللہ ایک اور وحدہ ہے یہ بتایا، اور کسی ولی نے کوئی غیر لوگوں سے کمپرمائز نہیں کی کلمے کی، اسلام کے تعلق سے۔ جو آج کہا جاتا ہے سب کو لے کے چلنا ہے، تو سب کو لے کے چلتے تو زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ اتنے غیر لوگوں کو اسلام سے وابستہ نہیں کرتے تھے، کئی غیر لوگ اسلام سے وابستہ۔ پھر آپ کے
خلفاء نے یہ کام کیا تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اسلام پھیلایا. تو ہم کو اسی باتوں کو لے کر آگے بڑھانا ہے اور ہم کو بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے. جس طرح اولیاء اللہ نے کیا ہے، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ اور خدمت خلق کر کے لوگوں کی ہمدردی کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے اسلام پھیلایا، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسلام کو اسی طرح پھیلانے کی کوشش کریں. کوئی اسلام نے دہشت گردی کی دعوت نہیں دی. یہ لو جہاد لو جہاد لو جہاد لو جہاد کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ لو جہاد کیا ہے؟ یہ الزام ہے مسلمانوں پر، الزام ہے اسلام پر. اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. لو جہاد کیا ہے؟ کیا کا لو جہاد؟ کہاں کا لو جہاد؟ جہاد کی بات ہندوستان میں تو کیچ نہیں گئی. کب کی گئی؟ کیا خواجہ غریب نواز نے جہاد کیا؟ کیا نظام الدین اولیاء نے جہاد کیا؟ کیا بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ حیدرآباد میں آ کے جہاد کیے؟ پھر ان کے ہاتھ پہ کئی لوگ مسلمان ہوئے. تو کہاں کا لو جہاد؟ لو جہاد وہد جہاد نہیں ہے، یہ اخلاق ہے. اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. مسلمان کے لیڈر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، مسلمان کے علماء خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، مشائخ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے علماء ربانین نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو، کسی کو زبردستی نہیں کی، بلکہ اگر وہ بیمار آئے تو ان کو کلمہ نہیں پڑھایا، دوا دے کے شفا دی. وہ مصیبت میں آئے تو ان کی مدد کی، وہ تکلیف میں تھے تو ان کو سہارا دیا، وہ بھوکے تھے تو ان کو کھانا دیا، وہ پیاسے تھے تو ان کو پانی دیا، وہ مصیبت میں تھے تو ان کی مصیبت دور کی. جب ہمارے اولیاء اللہ کے اخلاق کو، انسانیت کو دیکھا تو وہ خود اسلام سے وابستہ ہو گئے. یہ بات اپنے ذہنوں سے نکالو مسلمان بھی. اور یہ جو پروپیگنڈا لو جہاد کا کیا جا رہا ہے، یہ نہایت ہی غلط پروپیگنڈا ہے. اس کی مدافعت کرنا چاہیے ہر ایک مسلمان کو. اگر کوئی کرتا، ہمارے پاس تو لو جہاد ہے ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی پر بری نظر نہیں ڈالنا چاہیے. اگر کوئی کام ایسا کر رہا ہے تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی اسلام کا نام لے کر ایسے غلط کام کر رہا ہے تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اس کو زنا سمجھتا ہے، اس کی سزا مقرر ہے اسلام میں. یہ لو جہاد نہیں ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کا ایک آلہ تم لوگوں نے بنا لیا ہے. ہمارا کوئی مسلمان کسی کو بھی ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے. اسلام نے شریعت دیا ہے، ہم شریعت کی روح سے کریں گے. جو کام کریں گے شریعت کے طریقوں سے کریں گے. ہمارے اولیاء اللہ نے اسلام پھیلایا ہے تو صرف اپنے اخلاق کے ذریعے سے پھیلایا، محبت کے ذریعے سے پھیلایا اور بتایا ہے کہ کس طرح اسلام میں انسانیت ہے. اسلام ہی میں انسانیت ہے. اسلام ہر ایک کی مدد کرتا ہے. اور جو دیکھ لو آج بھی ہو رہا ہے. چند مثالیں لے کر، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نام دے دے کر اسلام کو بدنام کرنے کی جو سازشیں رچائی جا رہی ہیں، یہ دیر پا چلنے والی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ اگر اولیاء اللہ کی نظر تم سے پھر جائے گی تو پھر تم کہیں کہ نہیں رہو گے، کہیں نہ کہ نہیں رہو گے. اس لیے حق کو بدنام مت کرو، صداقت کو قبول کرنے کی کوشش کرو، سچائی ماننے کی کوشش کرو. غلط سلط الزامات ڈال کر ظلم زیادہ دیر تک پنپ نہیں سکتا. ظالم کو ایک مرتبہ شکست کھانی ہی پڑتی ہے. باطل آیا ہے مٹنے کے لیے. ایسے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بلیغ تبلیغ کا کام کیا ہے وہ محبت سے کیا ہے. وہ
یہاں کے لوگوں کو وحدت اور وحدانیت سمجھانے کے لیے کیا ہے، اور الحمدللہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں کئی لوگوں کو خدا کا پتہ مل گیا، کئی لوگوں کو اسلام سے وابستگی حاصل ہو گئی۔ یہ حضرت کا احسان ہے، حضرت کے بڑے فیض ہے، حضرت کا نام ہی خود ایک نجات کا باعث ہے۔ اس لیے ہم حضرت کا تذکرے بلیغ ہر سال کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تفصیلی باتیں عرض کیا ہوں، اور اب مختصر انداز میں حضرت کے تعارف اور آپ کے تذکرے پر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھیں، اور ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ وہ مداری سلسلہ ہے نہیں ہے۔ مداری سلسلہ ہے، چل رہا ہے، اب وہ مداری لوگ مداری ہیں، ہمارے کو ان بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے کو صرف اللہ کے ولی کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہر ولی کو مانتے ہیں، اللہ کا ہر محبوب ہمارا پیارا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے اولیاء اللہ کے ہم غلام ہیں۔ اب ہم جو ولی ہے ہم اس کے غلام ہیں، جو اللہ کا محبوب ہے ہم اس کے نام لیوا ہیں۔ بس ہم ہر درگاہ پہ حاضری دیتے ہیں، ہر ولی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور حیدرآباد کی سرزمین پر آج بڑی دھوم سے جس معظم ہستی کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے، وہ ہستی حضرت قطب الاقطاب حضرت سید حسن برہانہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ عیدی بازار سے آگے ریاست نگر میں حضرت برہانہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پاک ہے، ان کا بھی عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ کل صندل شریف تھا، آج عرس شریف ہے۔ بڑی عظیم المرتبت فیض رساں ہستی حضرت برہانہ شاہ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت برہانہ شاہ صاحب مجذوب بزرگ تھے، اور آپ کا نام تھا سید حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ جو ہے چونکہ برہانہ رہتے تھے تو اس لیے آپ کو برہانہ شاہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کی ایک قسم رہتی ہے، مجذوب پر شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا، تو مجذوبانہ کیفیت میں رہتے تھے، حضرت برہانہ رہتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت صوفی سرمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا مزار پاک دلی میں ہے، صوفی سرمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے، دلی کی جامع مسجد کے سامنے آپ کا مزار پاک ہے حضرت صوفی سرمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت ہری احبر شاہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک بہت بڑے صوفی تھے، صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی مجذوبانہ کیفیت رکھتے تھے۔ ان کی بھی کئی رباعیات مشہور ہے۔ وہ بھی وحدت اور احدیت کی تعلیم دیتے تھے، توحید کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت برہانہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت حیدرآباد دکن میں موجود ہے، اور حضرت کا عرس مناتے ہیں۔ موقع ملا تو حاضری دیجئے، بڑا فیض ملتا ہے آپ کی بارگاہ سے، اور بڑی فیض رساں ہستی حضرت برہانہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کے عجیب و غریب کیفیات تھی۔ مشہور واقعات یہ ہے کہ آپ ایک صاحب تھے حیدرآباد کے نواب معالی پرست خان، ان کے ایک باغ کے ایک مالی تھے۔ وہ حضرت برہانہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات حاصل کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت جو ہے تشریف فرما تھے، تو وہ مالی صاحب کو جو ہے کہ بیوی حاملہ تھی، تو انہوں جا کے حضرت سے عرض کرے، حضور میری بیوی حاملہ ہے اور چند دنوں میں بچہ جو ہے تولد کرے گی، اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے۔ تو حضرت دعا بولے، ٹھیک ہے تیرے کو پیسے مل جائیں گے، جا۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا۔ اب اس کی جو
आवाल बोलते, समझते ना आवाल? आवाल जो होती है ना वो गाड़ते थे पहले। आपको आवाल कहाँ गाड़ना नहीं मालूम? हाँ, आवाल जो पैदा होने के बाद जो आलाइश निकलती ना, तो आवाल जो है गाड़ते। तो वो लेके गए, उन्होंने ले जाके वो जंगल में गाड़ने गए। गड़ा खोदे तो क्या है, जबरदस्त पैसों की संदूक मिल गया। उसमें कई पैसे थे। उन्होंने बोले हजरत की दुआ से मिल गया। वो आवाल गाड़ दिए, संदूक लेके आए, खुशहाल रहे और उनको औलाद हुई। वो माली परस खां साहब जो नवाब साहब थे, उनको औलाद ही नहीं थी। हालांकि उनको 3 बीवियां थे, लेकिन किसी से भी औलाद नहीं हुई। तो एक दिन जो है ना, उन्होंने माली से पूछे, वो हजरत से, कि मियाँ तुम्हारे पास इतनी औलादें हैं और अब जो है ना मेरे पास एक भी औलाद नहीं, क्या है मामला? तो बोले मैं हजरत से दुआ कराया था, हजरत बिरहाने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। तो वो नवाब साहब आए हजरत बिरहाने शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पास, आके जो है ना अर्ज करे। हजरत उनके लिए भी दुआ किए। दुआ कहते उनके पास भी जो है ना इतने बच्चे हो गए कि उनको तादाद ही नहीं मालूम थी। हजरत बिरहाने शाह साहब की दुआ का असर, ये जो गुम्बद बनी हुई है वही नवाब साहब बनाए सो है, हजरत बिरहाने शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह। वो नवाब साहब की पहुंच थी अब्दुल्ला कुतुब के पास। तो अब्दुल्ला कुतुब के पास भी बच्चे नहीं थे। बादशाह, गोलकुंडे के बादशाह, उन्होंने नवाब साहब से पूछे कि भाई आपकी इतनी औलादें हैं, आपकी कितनी औलादें हैं? तो बोले मेरे मुंशी से पूछ के बोलता हूँ मैं, मेरे को खुद याद नहीं है कितनी औलादें हैं। बादशाह हंसने लगा, हंस के बोला आबा, तो बोले ये सब हजरत बिरहाने शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की फैज़ है। तो मैं भी जो है हजरत से अर्ज करता हूँ। बादशाह आए, बादशाह से अर्ज करे, सरकार बिरहाने शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बोले ठीक है, यहाँ ठहरो, तुम्हारी बेगम को भी लेके आओ, तुम भी ठहरो यहाँ पे। 2 खैमे डाले गए। एक खैमे में बादशाह, खैमा वो तो समझना है टेंट, और एक टेंट में जो है ना हजरत और हजरत की वो बादशाह की बीवी को बोले ना, हजरत अपने जिक्र और फिक्र में बैठ गए और उसको एक जो है ना बेगम को जो है ना वो बादशाह की बीवी को एक पलंग पे बिठा दी। अब ये बादशाह को कुछ डाउट हुआ, उन्हें बोला ये कैसा भाई, मेरी बीवी तो लेके उन्होंने जो है ना उन्होंने खैमे में है, आखिर ये राज क्या है? बोल के उन्हें क्या करा, टेंट को सुराख मारा, मार के झाँक के देखा तो क्या देख रहा, हजरत अपने जिक्र में बैठे हुए हैं और इसकी बीवी जो है पलंग पे लेटी हुई है, बच्चा है। आलम में मिसाल खुल गया उसमें। देखा, देखते ही हजरत को जलाल आ गया। अगर यूं करते वो पूरा मंजर खत्म हो गया। हजरत गजब में आ गए, बोले चलो यहां से, चलो जाओ। और उन्हें आजिज़ी करने लगा। हजरत से, नहीं हजरत मेरे से गलती हो गई, मैं कुछ भी नहीं है, तुम अपने हमारे राज में दखल दिए, बर्खास्त, तुम यहाँ से जाओ। तो बादशाह को बढ़ा दिए हजरत बिरहाने शाह साहब क़िबला। ये है बिरहाने शाह साहब क़िबला। और ये मशहूर वाक़या सुनने में आता है कि आप यहाँ दिल्ली दरवाजे पर बैठे हुए थे, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज जा रही थी, तो आप बिरहाना रहते थे हमेशा, कोई कपड़ा अपना नहीं रहता था आपके जिस्म अथर पर, बिरहाना रहते थे। जब फौज जा रही थी तो आपने कहा कपड़ा ला, कपड़ा ला, कपड़ा ला। बोले, लोगों ने कहा आज तक तो कपड़ा नहीं मंगाए। खैर लोग लाए, कपड़ा डाल लिए, डाल के बैठ गए। बैठे तो लोग आखिर में जब फौज चलेगी तो बोले क्या हुआ हजरत, क्यों कपड़ा मंगाए? आप तो हमेशा बिरहाना फिरते हैं, बिरहाना रहते, क्या है? अरे जानवरों से कौन पर्दा करेंगे, इंसानों से पर्दा करते हैं। देखता बोल के बगल में उसके डाले, बगल में ऐसा डाले उस मुंडी को, देखे तो क्या है, तमाम जानवर जा रहे हैं, 2 इंसान जा रहे हैं, वो हजरत ईसू बाबा रहमतुल्लाह, शरीफ बाबा रहमतुल्लाह।
تو یہ حضرت برہان شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں اور یہ حضرت برہان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز، یہ اس لیے برہان شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی جاری ہے، آج بھی لاکھوں لوگ آپ کی درگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اولیاء اللہ اپنی کرامتوں سے لوگوں کو اپنا فیضان پہنچا رہے ہیں۔ آج جو ان کے در پر عقیدت سے جاتا ہے اس کے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ عقیدت سے جائے، دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں، یہ سمجھے کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں۔ ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، بڑے ادب سے جائیں، ٹوپی پہن کے جائیں، باوضو جائیں، ادب سے بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھیں ادب سے بیٹھیں اور لو لگا کے بیٹھیں اور ان سے مانگے، ضرور وہ عطا کریں گے، کیونکہ اولیاء اللہ کے متعلق حدیث میں آیا کہ اولیاء اللہ میری خبا میں چھپے ہوئے ہیں، میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اولیاء اللہ کی شان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بڑے بڑے لوگوں نے اولیاء اللہ کی درگاہوں پر جا کر فیض اٹھایا ہے۔ اس لیے جو وہاں پہنچتے ہیں، اب لوگ بھٹکانے والے بھٹکتے ہیں، آپ کہیں کو بھٹکتے ہیں، آپ نے کو بھٹکو اور ان کو جواب دینا۔ اب تو کام کرنا ہی ہے ہمارے کو۔ جب یہ باتیں ہمارے سننے میں آ گئی تو ہم تو مضبوط ہو جانا نا، ہم تو عقیدے میں راسخ ہو جانا۔ بھی آپ نے حضرت سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید حسن برہان شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک سنے۔ اب آپ اپنی جگہ یہ سوچ کے میرے کو بولیے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جتنا اسلام پھیلا ہے اولیاء کے ذریعے سے پھیلا۔ یہ تنظیم، وہ کمیٹی، یہ کمیٹی، یہ مدرسے، وہ مدرسوں نے اسلام نہیں پھیلایا۔ اسلام پھیلایا ہے تو اولیاء اللہ نے پھیلایا۔ ہندوستان دیکھیے، اس کی مثال ہندوستان میں موجود ہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کب آئے ہندوستان کو؟ اور انہوں نے اسلام پھیلایا۔ سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کے بزرگ بدو، ان کے خلیفہ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسی عظیم المرتبت ہستی ہندوستان میں ہے، کیا وہ ہتھیار لے کر آئے تھے؟ کیا وہ تلواریں لے کے آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی محبت لے کر آئے تھے۔ اور انہوں نے عبادت کا ڈھنگ بتایا، اللہ سے ملنے کا انداز بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا طریقہ سکھایا۔ یہی طریقے سے اسلام پھیلا۔ اب نئے نئے باتیں، جو مسجد دکھی بس ان کی ارے ابھی تم تاریخ کو الٹا پلٹا کے غلط سلط ٹیپو سلطان کو جو چاہے بولتے رہے۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے مقابلہ کر کے شہید ہوئے، اتنا بڑا احسان ہے ہندوستان کی آزادی میں ٹیپو سلطان کا۔ ان چیزوں پہ نظر نہیں جاتی۔ اورنگزیب کی عالمگیر پہ الزامات۔ اورنگزیب عالمگیر ایک ولی صفت بادشاہ، عالم فاضل، اور انہوں نے جو کام کیا وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے کیا۔ لیکن کسی کو زبردستی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے زبردستی کسی پر نہیں کی، انصاف سے حکومت کی ہے عالمگیر اورنگزیب۔ مسلمانوں کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ مسلمانہ انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، بولا آپ کہاں پڑھے؟ یہ اچھے لوگوں کی تاریخ پڑھو، تاریخ میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ آپ سن لیجئے، آپ اسلامی تاریخ میں آپ اگر پڑھیں گے نا، شروع سے ہمارے ساتھ اتنا وہ ہوا ہے کہ یہ تاریخ نہیں ہے، وہ تاریخ ہے، وہ تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔
بزرگوں کے وصال میں، بزرگوں کے یہاں تک کہ تاریخ میں اتنی رد و بدل ہے کہ سرکار کی ولادت 12 کو ہوئی، 2 کو ہوئی، 1 کو ہوئی، 9 کو ہوئی، ڈاؤٹ پیدا کر دیا۔ ہم اہل سنت جماعت مان لیے کہ 12 کو ہوگی، بس ہم اس پہ اٹل رہے نا۔ اب حضرت امام حسین کربلا میں کب آئے، ایک الٹ بحث۔ ہم مان لیے کہ 10 کو ہوئی برخاست۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اہل سنت جماعت، ہمارے جو طریقے ہیں وہ بزرگوں سے چلے آ رہے، اولیاء اللہ سے۔ اب بحث میں نہیں پڑھنا، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ واٹس ایپ اور یہ ویڈیو نہیں دیکھنا۔ اگر دیکھنا ہے تو پہلے جانچ لو کس عالم کی دیکھنا، جو سنی عالم ہے اس کی پہچانتے تو دیکھنا۔ ہر ایک کی لے کے شروع ہو گئے، انہیں غلط سلط وہ لا کے، ارے حدیثوں کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ کیا پہچانتے ہیں؟ آپ کو کیا علم ہے؟ قرآن کی آیتوں کو غلط انداز میں ترجمے کیے جا رہے ہیں، آپ کو ہے اتنی پہچان؟ آپ اتنے قابل ہے؟ آپ برے ہماری عقل میں نہیں آ رہا۔ آپ کی عقل گئی جہنم میں۔ آپ کی عقل کیا ہے جی؟ ہماری عقل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ہماری عقل کو سرکار کے قدموں پہ ڈال دیے ہیں، صحابہ کے قدموں پہ ڈال دیے ہیں، اہل بیت کے قدموں پہ ڈال دیے ہیں، اولیاء کے قدموں پہ ڈال دیے ہیں۔ ہم اب عقل سے نہیں سوچتے، ولی جو بولے وہ کہتے ہیں۔ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ حلقہ سوچ کے نہیں اس میں ایسا تھا، یہ ویڈیو میں ایسا آ گیا، اس میں ویسا ہو گیا، وہ ویسا ہے۔ اب انہوں آپ پہ الزامہ لگا رہے، آپ قبول کرتے جا رہے، قبول نہیں، وہ واقعہ ویسا ہوا۔ وہ واقعے سے ہمارا مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے۔ وہ واقعہ کرنے والے کو ہم اسلام کا طریقہ نہیں سمجھتے۔ ہاں ایسے طریقے سے کوئی شادی وادی نہیں کی جاتی، ہمارے کہنا ہے ہی نہیں، نہ اسلام نے بتایا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ ہمارے کو شریعت اجازت دیتی۔ پھر ان باتوں کا آپ لوگ سن کے کیا کر رہے ہیں؟ جواب دو بھیا، لوگوں کو بتاؤ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اسلام کی حفاظت کریں، اور اسلام کی حفاظت اولیاء اللہ نے بتائی ہے، اولیاء کی طریقوں سے۔ بتاؤ ہم غلط طریقے کوئی کر کے، تم لوگ مل کے غلط طریقے کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ آپ لوگ جواب نہیں دیں، آپ کی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ بھئی تم بدنام کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں اسلام کا۔ یہ غلط طریقے اسلام نے نہیں سکھائے ہیں، اسلام نے شریعت عطا فرمائی ہے، اسلام نے اخلاق سکھایا ہے، محبت سکھائی ہے، اور لوگوں کی ہمدردی سکھائی ہے۔ اسلام ہی نے انسانیت بتائی ہے۔ یہ باتوں کو آپ پڑھیے، اولیاء اللہ کی ہسٹری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ نے کس طرح اسلام پھیلایا ہے۔ وہ ذریعہ ہم اختیار کیے ہوئے اس کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو وہابی لابی ہے درگاہوں سے روکتی ہے، اس لیے روکتی ہے تاکہ جو یہودی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ یہودی ایجنڈا کام کرتے رہے۔ ہم یہودی ایجنڈے پہ کام نہیں کرتے ہیں، ہم غوث و خواجہ کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، ہم زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، ہم بابا شرف الدین رضی اللہ عنہ کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ اس طرف آ جائیے آپ، ورنہ لو جہاد بول کے وہ مسجدوں پہ قبضے کر کے آپ کو جو ہے 107 سیل کوڈ کی بات کر کے آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ہم ان باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پیچھے اولیاء کی طاقت ہے۔ سن لو، زندہ شاہ مدار ہے اس ہندوستان میں، سن لو اس ہندوستان میں خواجہ غریب نواز ہے، سن لو اس ہندوستان میں نظام الدین اولیاء ہے، اس ہندوستان میں یحییٰ منیری جیسی شخصیت ہے، اس ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اگر کسی طرف تمہاری نظر ان سے ہٹ جائے گی تو تمہارے 12 بج جائیں گے۔ تم خالی طاقت ملنے سے مت اکڑو، اولیاء کی مخالفت مت کرو، خالی ایک جیت مل گئی تو مت اکڑو، وہ ہرانا بھی جانتے ہیں۔ ہاں شاہ عالم ہے اس ہندوستان میں، اس ہندوستان میں میرا دتار ہے،
یہ ہندوستان ہے، علاء الدین پانڈوی ہے ہندوستان میں، ایسی ایسی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، پل بھر میں تمہارا زاویہ ہی بدل دیتے ہیں۔ مگر ہم لوگ عقیدت صحیح نہیں رکھنے کی وجہ سے اولیاء اللہ کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، اس لیے اولیاء سے عقیدت رکھو، مدد مانگنا ہے تو اولیاء سے مانگو، کیونکہ ولی کی مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ نے ان کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک تاریخ ہے ہماری، حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت شیخ الاسلام بانی جامع اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضور بانی علامہ عبدالقادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تک ہماری ایک تاریخ ہے، اس تاریخ پر ہم جو ہے نا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اولیاء اللہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائیے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔